ساتھیوں السلام علیکم۔ میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں آج کلاس 10th اردو افسانہ فرار کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ افسانہ فرار جو ہے اس کے رائٹر کون ہے؟ اس کے رائٹر جو ہے کون ہے؟ اس کے رائٹر افسانہ فرار کے رائٹر سید محمد محسن ہے۔ سید محمد محسن کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اور یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ فرار کیا ہے؟ افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کہانی کو، یہ افسانہ کہانی جو ہے اسے اچھے سے پڑھ کر بتا رہی ہوں، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ محمود ماں کے کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ ماں کی کرخت مطلب ہوتا ہے کڑا آواز، سخت ہے نا، کڑا آواز اور سخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندی گنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش یہ میتھمیٹکس ہوتا ہے۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ محمود جو تھا ماں کی آواز سننے کے بعد حساب کی کاپی بنا سمیٹے ہوئے وہ کیا ہوا؟ کھڑا ہو گیا۔ ان کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ اس کا نام جو تھا، محمود کو آواز جو دی اس کی ماں، اسے جو تھا اپنا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں کیا ہو رہا تھا؟ بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ محمود جو تھا بھاگا ہوا کس کے پاس آیا؟ ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربہ جسم غصہ سے کانپ رہا تھا۔ فربہ مطلب ہوتا ہے موٹا۔ ماں جو تھی بہت مطلب موٹی تھی اور غصہ سے اس کا جسم کیا ہو رہا تھا؟ کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر محمود جو تھا مطلب بہت ہی زیادہ سہم گیا۔ لیکن محمود کے لیے یہ منظر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نظارہ۔ منظر جو تھا محمود کے لیے نیا نہیں تھا۔ محمود کو یہ جو منظر ہے ہمیشہ دیکھنے کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کی روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ بچہ جو تھا معصوم تھا، یعنی چھوٹا تھا، وہ نظریں نیچی کیے ہوئے ماں کے روبرو یعنی آمنے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں ان کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ کس سے؟ محمود سے۔ کسے بلانے کے لیے؟ یعنی محمود کو کہہ رہا اپنے والد کو بلانے کے، یعنی اپنے باپ کو بلانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ کو بلا رہی ہے، محمود نے رکتے رکتے کہا۔ یعنی یہ اپنے والد کو بلانے جاتا ہے محمود اور کہتا ہے کہ امی جو ہے بلا رہی ہے۔ مجھ سے کیا کام؟ محمود کے والد کہتے ہیں۔ غصہ میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ محمود کے والد محمود سے کہتے ہیں اپنے پتنی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اسے جو ہے ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ غصہ ہی چڑھا رہتا ہے، یہ کبھی بھی مطلب ہنسی خوشی نہیں رہتی ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ یہ محمود کے پتا کہتے ہیں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر ان کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ بلند کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اونچا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مطلب اس کے باپ کو دیکھا، محمود کے باپ کو دیکھا، محمود کی ماں جو تھی اور آواز سے مطلب گرجنے لگی تھی، ٹھیک ہے، اور آواز سے بولنے لگی۔ تم نے میری مٹی پلیت کر ڈالی،
نوز اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہوں گی بھی یا یوں نہیں بکے جاؤں گی۔ مطلب یہ اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں، محمود کی ماں اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں تم نے میری مٹی جو ہے یہ پلیت کر ڈالی، یعنی میری عزت کو کیا کر دی ہے، اچھال دیے ہیں۔ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا، ہاں ہاں میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ محمود کی ماں اپنے شوہر سے کہہ رہے، ارے بھائی میں کب تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ یہ محمود کے والد جو ہے اپنے یہ اہلیہ سے کہہ رہے، اہلیہ مطلب ہوتا ہے بیوی، یعنی اپنے بیوی سے کہہ رہی ہے، اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ یہ اس کے والد کہہ رہے ہیں، ہاں جی تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا۔ مطلب یہ پتی پتنی میں کیا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہی اب اس کے بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو کہ ہاں جی تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا، جانے دو میں رذیل سہی۔ اس کے بیوی کہہ رہی ہے جانے دو میں رذیل سہی کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ اس کے بیوی کا، ارے بھائی خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی۔ یہ اس کے شوہر کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، کیا ہوا آخر تم کیوں اس طرح کر رہی ہے، خدا کے واسطے کچھ بتاؤ تو۔ آہا کیسے بھولے ہیں آپ۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا مطلب ایسا لگتا ہے کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو۔ یہ مطلب اس کی بیوی کہہ رہے اپنے شوہر سے کہ میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے، ان کے زوروں تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی آہستہ بولو۔ یہ اس کے شوہر کہہ اپنی بیوی سے، اتنے زور زور سے کیوں مجھے ایسے بات کہہ رہی ہو، آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے، تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ کر بولنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ہزاروں گالیاں وکیل کو دی۔ محمود کی ماں جو تھی ہزاروں گالیاں وکیل کو دینے لگی، سینکڑوں سلواتیں محمود کے باپ کو سنائے، یعنی سینکڑوں باتیں جو ہے محمود کے باپ کو سنائے۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں ہی جو تھے، محمود اپنے عمر کے 10 سال میں ہی یتیم ہو گیا تھا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد، یعنی کچھ دنوں بعد ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ محمود جو تھے یہ 10 سال کی عمر میں ہی مطلب یتیم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ قسمت نے اسے ان کے عزت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کیا، یا اپنے ماموں کے مکان میں رہنے لگے۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئے۔ ماحول کی ناسازگیاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتے، ان کے اندر استواری اور استقامت کی کوشش اتنی ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی۔ جب ان کے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا تو اسے اپنی زندگی میں بہت سارے جو ہے ٹھوکر کھانے پڑے، اور یہ لیکن ہمت نہیں ہارے اور کوشش بہت زیادہ کیے۔
اس صغرے شنے میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی، یعنی یہ جو ہے اس مصیبت میں بھی یہ ہمیشہ کیا کیے، اچھے مزاج بنا کر رکھے اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ان کا بچپن جو تھا طفولیت اور شباب مطلب جوانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کے درمیان مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ محمود کہاں رہتا تھا؟ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں ان کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا ان کے ساتھ برابر مذاق اڑایا جاتا تھا۔ محمود جو تھا یہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں انہیں مطلب ساتھیوں سے انیک طرح کی ذلت کو سہنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھیوں جو تھے، بہت سارے ساتھی مذاق ان کے اڑاتے تھے اور بہت ساری باتیں کہتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا مطلب ماحول کو ایجوکیشن کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کی ساتھی کمال جادو بیانی اور غرض سوزی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کے تصویریں ان کے آگے کھینچے۔ محمود کی طبیعت میں بھی غدغدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ محمود کے ساتھی جو ہے محمود سے کہہ رہے ہیں، یار تمہارے سینہ میں جو ہے دل نہیں، کیا ہے؟ لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ نام کی ایک لڑکی تھی۔ یہ اس کے دوست کہتے ہیں محمود سے، کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی۔ محمود سے کہہ رہے ہیں، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی۔ اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں، محمود کے ساتھی، کاش مجھے اس طرح خالدہ دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا۔ یہ محمود سے کہہ رہے ہیں۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا۔ اس کے محمود کے دوست کا نام کیا ہے؟ عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو۔ محمود کہہ رہے ہیں عظیم سے، کیوں اس طرح کے مذاق کرتے ہو اور اس معصوم لڑکی پر کیوں تہمت لگا رہے ہو؟ یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ محمود کہہ رہے ہیں عظیم سے، تہمت کیسی؟ عظیم کہہ رہے ہیں کس سے؟ محمود سے، ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں تمہیں تکنے سے بھی رہے۔ اور بھائی تمہیں تو اب مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی۔ عظیم کہہ رہے ہیں، کاش میں تمہارے جیسا ہوتا، میری شکل و صورت کیا ہوتی؟ تمہارے جیسا ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی، رومان۔ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کہ میری زندگی جو ہے مستقل رومان ہوتی۔ کس سے؟ محمود سے کہہ رہا ہے سینہ تانتے ہوئے۔ آج شام کو نمائش آؤں تو تمہیں دکھا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاحیں عام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نیکسٹ ڈے ویڈیو کو پورا کروں گی۔ خدا حافظ۔